السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، کل آپ نے سبق میں پڑھا کہ فقہ کے دلائل 4 ہیں: کتاب اللہ، سنت رسول، اجماع اور قیاس۔ آج ان 4 دلیلوں میں سے کتاب اللہ تعالی کے بیان کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ کتاب میں دیکھیں، البحث الاول فی کتاب اللہ تعالی، پہلی بحث کتاب اللہ تعالی کے بیان میں ہے۔ یاد رہے، مصنف کتاب نے دلائل 4 میں سے سب سے پہلے کتاب اللہ کو بیان کیا ہے۔ کیوں؟ اوپر لکھا ہوا ہے قدمہ لکونہ اصلا وقطعیا ومحفوظا النظم ومطلوبا۔ کتاب اللہ کو مقدم کیا دیگر دلائل پر، اس لیے کہ کتاب تمام اصول کی اصل ہے۔ کتاب تمام اصول کی اصل ہے، اور اصل اصول یہ مقدم ہوتا ہے، اس لیے کتاب اللہ کو دیگر دلائل پر مقدم کیا۔ وقطعیا، اور اس لیے کہ کتاب اللہ یہ قطعی ہے، برخلاف دوسری دلائل کے کہ کبھی وہ ظنی ہوتے ہیں۔ اس بنیاد پر کتاب اللہ کو دیگر دلائل پر مقدم فرمایا۔ وہ محفوظ النظم، اور اس لیے کہ نظم کے محفوظ ہونے کی وجہ سے کتاب اللہ کو دیگر دلائل پر مقدم فرمایا۔ وہ مطلوبا، اور مطلوع ہونے کی وجہ سے، چونکہ کتاب اللہ کی تلاوت کی جاتی ہے، باقی دیگر دلائل میں سے کسی کی تلاوت نہیں کی جاتی، اس بنیاد پر کتاب اللہ کو دیگر دلائل پر مقدم فرمایا۔ فصل فی الخاص والعام، یہ فصل ہے خاص اور عام کے بیان میں۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ بحث چل رہی ہے کتاب اللہ کے بارے میں، تو جب بحث کتاب اللہ کے بارے میں چل رہی ہے تو پہلے قرآن کی تعریف کر دینی چاہیے، تب جا کے کتاب اللہ کی تقسیم کرتے، مگر یہاں تعریف بیان نہ کیے اور ڈائریکٹ کتاب اللہ کی تقسیم میں لگ گئے، حالانکہ کسی شے کی تعریف پہلے ذکر کی جاتی ہے اور تقسیم بعد میں بیان کی جاتی ہے، تو کتاب اللہ کی تعریف کیوں بیان نہیں کی؟ تو دیکھیے حاشیہ نمبر 1 سب سے نیچی لائن میں، وَإِنَّمَا لَمْ يَشْتَغِلْ بِتَعْرِيفِ الْكِتَابِ لِأَنَّهُ أَشْهَرُ مِنْ أَنْ يُعَرَّفَ۔ کتاب اللہ کی تعریف میں مشغول نہ ہوئے، کیوں؟ اس لیے کہ کتاب اللہ یہ مشہور ہے اس بات سے کہ اس کی تعریف کی جائے،
یعنی کتاب اللہ کی تعریف کی حاجت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن ایک مشہور چیز ہے۔ چنانچہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ قرآن میں 30 پارے ہیں، 114 سورتیں ہیں، پہلی سورہ فاتحہ ہے، آخری سورہ والناس ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہر مسلمان کو معلوم ہوتا ہے۔ تو گویا کہ کتاب اللہ یہ مشہور ہے، اس بنیاد پر اس کی تعریف کی حاجت نہیں ہے۔ فصل فی الخاص والعام، یہ فصل ہے خاص اور عام کے بیان میں۔ اب سوال ہوتا ہے کہ ایک ہی فصل میں خاص اور عام کو ذکر کیوں کیا؟ حاشیہ نمبر 3، قولہ فی الخاص والعام انما جمعہما فی فصل واحد، خاص اور عام کو ایک فصل میں جمع کیا، کیوں؟ لاشتراکہما فی کون کل واحد منہما موضوعا لمعنی واحد، اس لیے کہ خاص و عام دونوں شریک ہیں اس بات میں کہ ان میں سے ہر ایک معنی واحد کے لیے موضوع ہے۔ خاص اور عام کو ایک فصل میں کیوں بیان کیا؟ اس لیے کہ دونوں کے دونوں معنی واحد کے لیے موضوع ہے۔ ہاں فرق یہ ہے لیکن المعنی الواحد فی الخاص منفرد عن الافراد، لیکن معنی واحد خاص میں یہ افراد سے منفرد ہوتا ہے، وفی العام مشتمل علی الافراد، لیکن عام میں معنی واحد مشتمل علی الافراد ہوتا ہے۔ یعنی خاص و عام دونوں تو معنی واحد کے لیے موضوع ہے ہی، فرق صرف یہ ہے کہ خاص میں منفرد عن الافراد ہوتا ہے، افراد سے منفرد ہوتا ہے، اور عام میں افراد پر مشتمل ہوتا ہے۔ ایک بات۔ دوسری وجہ خاص اور عام کو ایک فصل میں ذکر کرنے کی یہ ہے وَلِاشْتِرَاكِهِمَا فِي كَوْنِ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا يُوجِبُ الْحُكْمَ قَطْعًا بِخِلَافِ الْمُشْتَرَكِ وَالْمُؤَوَّلِ، اور اس لیے کہ خاص و عام دونوں کے دونوں شریک ہیں اس بات میں کہ ان میں سے ہر ایک حکم کو قطعی طور پر ثابت کرتا ہے۔ خاص و عام یہ دونوں کے دونوں قطعیت میں شامل ہیں، اس بنیاد پر دونوں کو ایک فصل میں ذکر کیا، بخلاف المشترک والمؤول، برخلاف مشترک اور مؤول کے، اس لیے کہ اس میں قطعیت نہیں ہوتی ہے۔ اب پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ پھر صاحب کتاب نے خاص کو عام پر مقدم کیوں فرمایا؟ اس کا بھی بیان فرما رہے ہیں وَقَدَّمَ الْخَاصَّ عَلَى الْعَامِ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْمُرَكَّبِ وَالْخَاصُّ بِمَنْزِلَةِ الْمُفْرَدِ، اور خاص کو عام پر مقدم فرمایا اس لیے کہ عام وہ مرکب کی منزل میں ہوتا ہے اور خاص مفرد کی منزل میں ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب خاص مفرد کی منزل میں ہے اور عام مرکب کی منزل میں ہے تو مفرد کو مرکب پر فوقیت حاصل ہوتی ہے، مفرد کو مرکب پر مقدم رکھا جاتا ہے، اس بنیاد پر خاص کو پہلے ذکر کیا جائے گا اور عام کو بعد میں ذکر کیا جائے گا۔ اسی کو کہہ رہے ہیں وَقَدَّمَ الْخَاصَّ عَلَى الْعَامِ، اور خاص کو عام پر مقدم فرمایا، لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْمُرَكَّبِ، اس لیے کہ عام مرکب کی منزل میں ہے، وَالْخَاصَّ بِمَنْزِلَةِ الْمُفْرَدِ، اور خاص مفرد کی منزل میں ہے، وَالْمُفْرَدُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْمُرَكَّبِ، اور مفرد مرکب پر مقدم ہوتا ہے۔ ٹھیک، ایک وجہ بیان کر دی کہ خاص کو عام پر کیوں مقدم کیا۔
دوسری وجہ بتا رہے ہیں خاص کو عام پر مقدم کرنے کی، وَلِأَنَّ حُكْمَهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الْجُمْهُورِ وَحُكْمَ الْعَامِّ مُخْتَلَفٌ فِيهِ۔ خاص کو عام پر مقدم کرنے کی دوسری وجہ یہ ہے چونکہ خاص کا حکم جمہور کے مابین متفق علیہ ہے کہ وہ مفید یقین ہے، البتہ عام کا حکم مختلف فی ہے۔ امام اعظم رحمہ اللہ کے نزدیک عام بھی مفید یقین ہے، مگر امام شافعی کے نزدیک وہ مفید ظن ہے۔ تو گویا کہ عام میں اختلاف ہے مگر خاص میں اختلاف نہیں ہے، اس بنیاد پر خاص کو عام پر مقدم فرمایا۔ اب خاص کی تعریف ملاحظہ فرمائیں۔ فالخاص لفظ اُضِعَ لمعنى معلوم او لمسمى معلوم علی الانفراد، پس خاص ایسا لفظ ہے جو انفرادی طور پر معنی معلوم یا شخص معلوم کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ خاص ایسا لفظ ہے جو انفرادی طور پر معنی معلوم یا شخص معلوم کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ کقولنا، جیسا کہ ہمارا قول فی تخصیص الفرد، خاص الفرد میں زید ہے، وفی تخصیص النوع، اور خاص النوع میں رجل ہے، وفی تخصیص الجنس انسان، اور جنس کی تخصیص میں انسان ہے۔ اب یہ بات آپ کو بتا دوں کہ جہاں کسی شے کی تعریف کی جاتی ہے وہاں عمومی طور پر تعریف میں جنس بھی ہوا کرتا ہے اور فصلیں بھی ہوا کرتی ہیں۔ خاص میں بھی کچھ الفاظ ایسے ہیں جو جنس کی منزل میں ہیں اور کچھ الفاظ ایسے ہیں جو فصل کی منزل میں ہیں۔ آپ حاشیہ میں ملاحظہ فرمائیں، حاشیہ نمبر 5، فقولہ لفظ، ماتن کا قول لفظ، بمنزلۃ الجنسی، ماتن کا قول لفظ یا جنس کی منزل میں ہے، والباقی کالفصل، اور باقی فصل کے مانند ہے۔ یعنی گویا کہ خاص میں جو لفظ ہے یہ جنس کی منزل میں ہے، یہ موضوع الفاظ کو بھی شامل ہے، مہمل الفاظ کو بھی شامل ہے جو بے معنی الفاظ ہیں۔ فقولہ اُضِعَ لمعنى، تو ماتن کا قول اُضِعَ لمعنى کہ خاص ایسا لفظ ہے جو معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو، یخرج بہ المہمل، تو اُضِعَ لمعنى کی قید سے یخرج بہ المہمل، مہمل نکل جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مہمل میں معنی ہی نہیں ہوتا، معنی اس میں موضوع ہی نہیں ہوتا، اور خاص یہ معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، اس بنیاد پر اُضِعَ لمعنى سے مہمل نکل جائے گا۔ وقولہ معلوم، اور ماتن کا قول معلوم، یہ جو فرمایا اُضِعَ لمعنى معلوم، تو یہ معلوم جو ہے یہ بھی فصل ہے۔ اس کی دو صورتیں ہیں، معلوم سے مراد یا تو معلوم المراد ہوگا یا معلوم البیان ہوگا۔ اگر معلوم کا معنی معلوم المراد ہو تو اس سے مشترک نکل جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مشترک کے اندر جتنے معنی پائے جاتے ہیں وہ معلوم المراد تو نہیں ہوتے، اس بنیاد پر مشترک معلوم کی قید سے نکل جائے گا۔ کب؟ جبکہ معلوم المراد معنی لیں، اور اگر معلوم کا معنی معلوم البیان لیں تو پھر ایسی صورت میں
خاص کی تعریف سے مشترک نہیں نکلے گا۔ مطلب اگر معلوم البیان مراد لے تو معلوم، لفظ معلوم سے خاص نہیں نکلے گا۔ ہاں پھر جو اخیر میں علی الانفراد ہے ماتن کا قول، اس سے پھر عام بھی نکل جائے گا اور مشترک بھی نکل جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت معنی یہ ہوگا کہ جو افراد سے منفرد ہو اور دیگر معنی سے بھی منفرد ہو۔ خاص ایسا لفظ ہے جو وضع کیا گیا ہو معنی معلوم کے لیے یا شخص معلوم کے لیے انفرادی طور پر، تو اگر انفرادی طور پر کا اس وقت مطلب یہ ہوگا کہ جو افراد سے بھی منفرد ہو اور دیگر معنی سے بھی منفرد ہو۔ تو دیگر معنی سے منفرد ہو تو اس سے تو مشترک خود ہی نکل جائے گا، اور افراد سے بھی منفرد ہو تو ایسی صورت میں عام بھی نکل جائے گا۔ اسی کو بیان فرما رہے ہیں۔ وقولہ معلوم، اور ماتن کا قول معلوم، ان کان معناہ معلوم المراد، اگر معلوم کا معنی معلوم المراد ہو، یخرج منہ المشترک، تو اس سے مشترک نکل جائے گا، لأنہ غیر معلوم المراد، اس لیے کہ مشترک معلوم المراد نہیں ہوتا ہے۔ وَإِنْ كَانَ مَعْنَاهُ معلوم البیان، اور اگر معلوم کا معنی معلوم البیان ہو، لم یخرج منہ، تو پھر معلوم کی قید سے مشترک نہیں نکلے گا۔ وَيُخْرَجُ مِنْ قَوْلِهِ عَلَى الْإِنْفِرَادِ، اور ماتن کے قول علی الانفراد سے مشترک نکل جائے گا اور عام بھی نکل جائے گا۔ کیوں؟ لأن معناہ حینئذ، اس لیے کہ اس وقت اس کا معنی یہ ہوگا ان یکون المعنی منفردا عن الافراد، کہ وہ افراد سے بھی منفرد ہو، وہ معنی آخر، اور دوسرے معنی سے بھی منفرد ہو۔ فیخرج عنہ المشترک والعام جمیعا، تو اس سے مشترک اور عام دونوں نکل جائے گا۔ اس کے بعد تعریف میں ایک لفظ آیا لمسمى معلوم، تو مسمى کسے کہتے ہیں؟ شخص معلوم کے لیے وضع کیا گیا ہو تو یاد رہے مسمى، مدلول، مفہوم اور معنی یہ سب کے سب متحد بذات ہیں، کیونکہ یہ سارے کے سارے جو ذہن میں حاصل ہوں ان کو مسمى، مدلول، مفہوم اور معنی کہا جاتا ہے۔ ہاں اعتباری فرق ہے، حاشیہ نمبر 6 ملاحظہ فرمائیں۔ المسمى والمدلول والمفہوم والمعنی متحدۃ بالذات، مسمى، مدلول، مفہوم اور معنی یہ سارے کے سارے متحد بالذات ہیں۔ وہو ان المجموع عبارۃ عما حصل فی الذہن، اور وہ یہ کہ مجموع یعنی مسمى، مدلول، مفہوم اور معنی سب کے سب نام ہے اس چیز کا جو ذہن میں حاصل ہوں۔ وہ متغایرۃ بالاعتبار، ہاں البتہ اعتباری فرق ہے۔ فإن ما حصل فی العقل من حیث انہ اُزع الاسم لہ یسمى بالمسمى، اعتباری فرق یہ ہے کہ وہ جو عقل میں حاصل ہو اس حیثیت سے کہ اس کے لیے اسم وضع کیا گیا ہے تو اس کا نام مسمى رکھا جاتا ہے۔ ومن حیث انہ یدل علیہ اللفظ یسمى بالمدلول، اور وہ جو عقل میں حاصل ہو اس حیثیت سے کہ اس پر لفظ دلالت کرتا ہے تو اس کا نام مدلول رکھا جاتا ہے۔ ومن حیث انہ یفہم من اللفظ، اور وہ جو عقل میں حاصل ہوتا ہے اس حیثیت سے کہ وہ لفظ سے سمجھا جاتا ہے تو اس کا نام مفہوم رکھا جاتا ہے۔ ومن حیث انہ یقصد من اللفظ، اور اس حیثیت سے کہ وہ لفظ سے مقصود ہوتا ہے، یسمى بالمعنی، تو اس کا نام معنی رکھا جاتا ہے۔ یہ اعتباری فرق ہے۔ پھر صاحب کتاب نے خاص کی 3 مثالیں بیان کی، جو مشیر ہے اس بات کی طرف کہ خاص کی 3 قسمیں ہیں، اور ہر ایک کا نام بھی بیان فرمایا، خاص الفرد، خاص النوع اور خاص الجنس۔ خاص الفرد کی مثال میں زید، خاص النوع کی مثال میں رجل،
اور خاص الجنس کی مثال میں انسان۔ اب یہی رہ کے بتا دوں کہ خاص النوع میں مثال رجل ذکر فرمایا اور خاص الجنس میں مثال انسان کا ذکر فرمایا۔ حالانکہ مناطقہ خاص النوع کی مثال میں انسان کو ذکر کرتے ہیں، مگر یہاں پر خلاف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصطلاح میں فرق ہے۔ مناطقہ حقائق سے بیان کرتے ہیں اور اصولیین اغراض سے بیان کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں۔ تو گویا کہ اصولیین کے نزدیک خاص النوع کہتے ہیں کہ جو متفقین بالاغراض پر دلالت کرے، متفقین بالاغراض پر دلالت کرے، اور خاص الجنس کہیں گے کثیرین مختلفین بالاغراض پر جس کو بولا جائے، وہ ہے خاص الجنس۔ ٹھیک ہے، آپ اس کو حاشیہ نمبر 1 میں ملاحظہ کریں۔ قولہ انسان اعلم ان الانسان نظیر خاص الجنس، جان لیجئے کہ انسان خاص الجنس کی نظیر ہے۔ کیوں؟ فإنہ مقول علی کثیرین مختلفین بالاغراض، اس لیے کہ خاص الجنس کہا جاتا ہے اصولیین کے نزدیک کثیرین مختلفین بالاغراض پر بولا جاتا ہے۔ خاص الجنس جو کثیرین مختلفین بالاغراض پر بولا جائے۔ کیوں؟ فإنہ تحتہ، اس لیے کہ انسان کے ماتحت رجل و امرأۃ، مرد بھی ہیں اور عورت بھی ہیں، والغرض من خلقت الرجل، اور مرد کی پیدائش سے مقصد ہوا کونہ نبیا، ان کا نبی ہونا، و اماما، اور امام ہونا، و شاہدا فی الحدود والقصاص، اور حدود و قصاص میں گواہ ہونا، و مقیما للجمعۃ والاعیاد ونحو، اور جمعہ عیدین کا قائم کرنے والا۔ تو یہ مرد کی پیدائش کا مقصد ہے۔ والغرض من المرأۃ، اور عورت سے مقصد کونہا مستفرشۃ، ان کا صاحب، ان کا فراش ہونا، بستر والی ہونا، آتیۃ بالولد، اور اولاد کا جننے والی ہونا، مدبرۃ لحوائج البیت، اور گھر کی ضروریات کی تدبیر کرنے والی، دیکھ بھال کرنے والی ہونا۔ یہ ساری صورتیں عورت کے مقاصد ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو انسان میں مرد و عورت پائے جاتے ہیں اور اس میں مختلف بالاغراض ہوتا ہے۔ اس بنیاد پر خاص الجنس کی مثال میں انسان فرمایا، اور خاص النوع کی مثال میں رجل کیوں فرمایا؟ کہہ رہے ہیں والرجل نظیر خاص النوع، اور رجل خاص النوع کی نظیر ہے۔ فإنہ مقول علی کثیرین متفقین بالاغراض، اس لیے کہ خاص النوع کثیرین متفقین بالاغراض پر بولا جاتا ہے۔ فإن افراد الرجل کلہم سواء فی الغرض، اس لیے کہ مرد کے فإن افراد الرجل کلہم، اس لیے کہ مرد کے سارے افراد برابر ہیں اغراض میں۔ ٹھیک ہے، وہ زید نظیر خاص العین، اور زید جو ہے وہ خاص العین کی نظیر ہے، جس کو کتاب میں خاص الفرد کہا گیا ہے۔ فإنہ شخص معین، اس لیے کہ زید یہ شخص معین ہے، لا یحتمل الشرکۃ، جو شرکت کا احتمال نہیں رکھتا ہے، الا بتعدد الاوضاع، ہاں شرکت کا احتمال تعدد اوضاع سے رکھے گا، مگر پھر بھی خاص العین میں کوئی فرق نہیں آئے گا، کیونکہ زید اگر بہت سارے بچوں کا نام رکھ دیا جائے تو ایسی صورت میں ایک ذات واحد کا نام زید ہے، تو جس کا نام زید ہے وہ زید کی ذات پر دلالت کر رہا ہے، تو وہاں پھر بھی خاص العین میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا۔ اب تک یہ تعریف تھی خاص کی اور خاص کی تقسیم اور ان کی مثال کی وضاحت میں۔ اب بیان ہے عام کا۔ والعام کل لفظ ینتظم جمعا من الافراد، عام ہر وہ لفظ ہے جو تمام افراد کو شامل ہو، اما لفظاً،
یا تو لفظی طور پر کا قولینا جیسا کہ ہمارا قول، مسلمون وہ مشرکون، یہ لفظاً جمع ہے اور بہت سارے افراد کو شامل بھی ہے۔ وہ اما معنن، اور یا تو معنن ہوگا کا قولینا جیسا کہ ہمارا قول، من اور ما، لشمولہما الواحد والکثیر، اس لیے کہ من اور ما واحد و کثیر کو شامل ہوتے ہیں، تو یہ معنن ہے، یہ عام کی تعریف ہے۔ اب ذرا دیکھیں کہ صاحب کتاب نے عام کی تعریف میں ینتظم کا لفظ فرمایا۔ ینتظم کا معنی یشتمل ہے، جو تمام افراد کو شامل ہو۔ حاشیہ نمبر 2، ینتظم ای یشتمل احتراز عن المشترک فإنه لا يشتمل معنیین او اکثرا، جو تمام افراد کو شامل ہو، تو یشتمل سے احتراز ہے، یشتمل بول کر مشترک سے احتراز ہے، بچنا ہے۔ کیوں؟ فإنه لا يشتمل معنیین او اکثرا، اس لیے کہ مشترک دو معنی یا دو سے زیادہ معنی کو شامل نہیں ہوتا ہے، بل یحتمل کل واحد منہما علی السویۃ بطریق البدلیہ، بلکہ مشترک ان میں سے ہر ایک معنی کا برابر بطریق بدلیت احتمال رکھتا ہے، یعنی بطریق بدلیت تو ہر ایک معنی کا احتمال رکھتا ہے مگر شمول نہیں ہوتا۔ تو جب شمول نہیں ہوتا ہے تو ینتظم کی قید سے مشترک نکل جائے گا۔ اچھا، ایک لفظ فرمایا ینتظم جمعاً، جو تمام کو شامل ہو، تو جمعاً بول کر احتراز عن الخاص، حاشیہ نمبر 3، یہ خاص سے بچنا ہے۔ کیوں؟ فإنه ینتظم فردا واحدہ، اس لیے کہ خاص فرد واحد کو شامل ہوتا ہے، خاص فرد واحد کو شامل ہوتا ہے، جبکہ عام تمام افراد کو شامل ہوتا ہے، یعنی گویا کہ خاص منفرد عن الافراد ہوتا ہے اور عام مشتمل علی الافراد ہوتا ہے۔ اس بنیاد پر جمعن کی قید سے خاص نکل جائے گا۔ وعن التثنیۃ و اسماء الاعداد، اور جمعن کہہ کر تثنیہ سے بھی بچنا ہے اور اسماء اعداد سے بھی بچنا ہے۔ کیوں؟ لأنہا ینتظم جمعن ایضا، اس لیے کہ تثنیہ اور اسماء اعداد یہ دونوں بھی مشتمل تو ہوتے ہیں، شمولیت تو رکھتے ہیں، لیکن من الاجزاء، لیکن یہ جو شمولیت رکھتے ہیں تثنیہ اور اسماء اعداد، یہ اجزاء کے اعتبار سے رکھتے ہیں، لا من الافراد، افراد کے اعتبار سے نہیں، برخلاف عام کے کہ وہ تمام افراد کو شامل ہوتا ہے۔ تو اس قید سے تثنیہ بھی نکل جائے گا اور اسماء اعداد بھی نکل جائے گا۔ یہ تعریف عام کی تھی اور کچھ تفصیل عام کی آپ نے سماعت فرمائی۔ اب خاص کا حکم بیان فرما رہے ہیں۔ وہ حکم الخاص من الکتاب، اور کتاب اللہ کے خاص کا حکم وجوب العمل به لا محالہ، یقینی اور قطعی طور پر اس پر عمل کا واجب ہونا ہے۔ کتاب اللہ کے خاص کا حکم یقینی اور قطعی طور پر اس پر عمل کا واجب ہونا ہے۔ فَإِنْ قَابَلَهُ خبر الواحد او القیاس، پس اگر کتاب اللہ کے مقابل خبر واحد یا قیاس ہو جائے، خبر واحد یا قیاس اگر کتاب اللہ کے مقابل ہو جائے، فَإِنْ أَمْكَنَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا، تو اگر ان کے مابین تطبیق ممکن ہو، جمع کرنا ممکن ہو، بدون تغییر فی حکم الخاص، خاص کے حکم میں تغییر کیے بغیر، تبدیل کیے بغیر، یعنی خاص کے حکم میں کسی چیز کی کمی یا زیادتی کیے بغیر اگر ان کے مابین تطبیق ممکن ہو، یعملو، تو پھر سب پر عمل کیا جائے گا۔ کیوں؟ لأن الاصل فی الدلائل الاعمال، اس لیے کہ دلائل میں اصل عمل دلانا ہے، دون الاعمال،
چھوڑ دینا نہیں ہے۔ تو جب تطبیق ممکن ہو تو ساری خبر واحد، قیاس، کتاب اللہ سب پر عمل کیا جائے گا۔ وَإِلَّا يُعْمَلُ بِالْكِتَابِ، ورنہ تو صرف کتاب اللہ پر عمل کیا جائے گا۔ یعنی اگر تطبیق ممکن نہ ہو تو ایسی صورت میں کتاب پر عمل کیا جائے گا۔ وَيُتْرَكُ مَا يُقَابِلُهُ، اور کتاب اللہ کے جو مقابل ہیں، کتاب اللہ کے جو مقابل ہیں، اوپر میں ہے من خبر الواحد والقیاس، یعنی خبر واحد اور قیاس جو کتاب اللہ کے مقابل ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کہا اگر کتاب اللہ کے مقابل خبر واحد یا قیاس آ جائے تو اگر تطبیق ممکن ہو تو عمل کیا جائے گا، تطبیق ممکن نہ ہو تو صرف کتاب اللہ پر عمل کیا جائے گا، باقی ان کے مقابل کو چھوڑ دیا جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ جو آپ نے مقابلہ اور معارضہ کہا کہ اگر کتاب اللہ کے مقابل اور معارض خبر واحد اور قیاس آ جائے تو معارضہ کی تعریف تو یہ ہے دو متعارض دلیلوں کا پیش کرنا جو دونوں کے دونوں قوت میں برابر ہوں۔ حالانکہ خبر واحد اور قیاس یہ دونوں کے دونوں برابر نہیں ہوتے، تو پھر جب دونوں برابر خبر واحد اور قیاس یہ کتاب اللہ کے مساوی ہے ہی نہیں قوت میں، تو پھر خبر واحد اور قیاس کتاب اللہ کے معارض کیسے ہوں گے؟ اسی کو حاشیہ نمبر 5 میں بیان فرمایا۔ فَإِنْ قِيلَ الْمُعَارَضَةُ إِيرَادُ الدَّلِيلَيْنِ الْمُتَعَارِضَيْنِ الْمُتَسَاوِيَيْنِ فِي الْقُوَّةِ، تو اگر اعتراض کیا جائے کہ معارضہ تو کہتے ہیں دو متعارض دلیلوں کا پیش کرنا جو قوت میں متساوی ہوں، وخبر الواحد والقیاس لا یساویانہ، جبکہ خبر واحد اور قیاس کتاب اللہ کے مساوی ہوتے ہی نہیں، فکیف یعارضانہ، تو پھر خبر واحد اور قیاس کتاب اللہ کے معارض اور مقابل کیسے ہوں گے؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں یقال ھذا فی الاصطلاح، کہا جائے گا، جواب دیا جاتا ہے کہ یہ تو تعریف آپ نے اصطلاحی بیان کی، یہ تعریف اصطلاح میں ہے، یہاں بحث اصطلاح کی نہیں چل رہی ہے، بلکہ یہاں تو تقابل اور معارض اور مقابل جو بیان کیا گیا ہے وہ لغوی اعتبار سے کیا گیا ہے، اور لغت میں لغوی تعریف میں مساوات یہ شرط ہی نہیں ہے، اسی کو بیان کر رہے ہیں۔ یقال ھذا فی الاصطلاح، یہ جو آپ نے تعریف کی یہ تو اصطلاحی تعریف ہے، واما فی اللغۃ، رہا لغوی تعریف، فالمساوات لیست بشرط، تو اس میں مساوات شرط نہیں ہے، والمراد فیہا المعنی اللغوی، اور مراد مقابلہ اور معارض میں معنی لغوی ہے۔ او یراد بالمعارضۃ المعارضۃ الصوریہ، یا معارضہ سے مراد معارضہ صوریہ مراد لیا جا سکتا ہے۔ بہرکیف کتاب اللہ کے خاص کا حکم یہ ہے کہ اس پر یقینی اور قطعی طور پر عمل کرنا واجب ہے۔ ہاں اگر کبھی کتاب اللہ کے مقابل خبر واحد اور قیاس آ جائے تو اگر ان کے مابین تطبیق کرنا ممکن ہو، خاص کے حکم کی تبدیل کیے بغیر، کمی اور زیادتی کیے بغیر اگر تطبیق ممکن ہو تو عمل کیا جائے گا، ورنہ تو پھر صرف کتاب اللہ پر عمل کیا جائے گا، باقی خبر واحد اور قیاس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ بس آج اتنا ہی سبق ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔